السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں آج مزید 6 ججز کے ناموں کی منظوری دے دی ہے تعیناتی کی۔ تمام ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان کے ناموں کی منظوری دے دی گئی ہے اور ایک جج اور بھی لیا گیا ہے۔ 6 ناموں کی منظوری دی گئی ہے۔ 8 ناموں پر کہا جا رہا ہے کہ غور کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ نہ صرف انہوں نے پی ٹی آئی کے جو 2 ممبران ہیں، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ ان میں سے بیرسٹر علی ظفر نے اپنا ایک اسٹینڈ لیا تھا، خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو گزشتہ روز 2 دن پہلے۔ اس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیارٹی کا معاملہ طے نہیں ہوتا تب تک اجلاس مؤخر کیا جائے سپریم جوڈیشل کمیشن کا۔ اور بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے پھر تائید کی بیرسٹر علی ظفر کے موقف کی۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، ان 4 ججز نے بھی خط لکھا تھا 3-4 دن پہلے چیف جسٹس کو۔ انہوں نے بھی یہی معاملہ اٹھایا تھا، کچھ سوالات اٹھائے تھے، آئینی اور قانونی نکات اٹھائے تھے، اور یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ معاملہ زیر غور فی الحال نہ لایا جائے سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا، فی الحال اس کو مؤخر کیا جائے، جس کاروائی مؤخر کی جائے۔ کاروائی مؤخر نہیں ہوئی تو دونوں نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے بھی بائیکاٹ کیا۔ اس میں مزیدار سین یہ ہوا ہے کہ کچھ وکلاء جو پی ٹی آئی کے حامی وکلاء ہیں، انہوں نے احتجاج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ کے باہر بھی، ریڈ زون میں شاعرہ دستور پر، اور علی احمد کرد صاحب ہیں ایڈوکیٹ، منیر ملک ہیں، ان کی قیادت میں وہ بھی تھے، اور سپریم کورٹ کے جو گیٹ ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے پولیس کی طرف سے۔ سپریم کورٹ میں انٹری وکلاء کی بند کر دی گئی تھی کسی ناخوشگوار واقعے کے خدشے کے پیش نظر۔ فاروق ایچ نائک آئے تھے تو فاروق ایچ نائک کو خصوصی طور پر ان کے لیے گیٹ کھولا گیا۔ فاروق ایچ نائک کا موقف یہ تھا کہ بھائی مجھے بھی چھوڑ رہے ہو، اندر جانے دے رہے ہو تو باقی وکلاء کو بھی جانے دو، باقی لوگوں کو بھی جانے دو، وکلاء ہیں یار، اندر کوئی توڑ پھوڑ تو نہیں کریں گے، تو وکلاء کو جانے دو۔ لیکن پولیس نے، ظاہر ہے سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ وکلاء کا احتجاج چند، یعنی وکلاء جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی تنظیمیں، وکلاء کی تنظیمیں نہیں تھیں۔ 5 جو بڑی بار ایسوسی ایشنز ہیں، انہوں نے اس وکلاء کے احتجاج کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا اور اس کو مسترد کیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، پنجاب ہائی کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، پشاور خیبر پختونخوا کی جو بار ایسوسی ایشن ہے، اور بلوچستان کی جو کوئٹہ کی بار ایسوسی ایشن ہے، بلوچستان بار اچھا، ان 5 نے ہی اس بائیکاٹ کو، یعنی آج وکلاء نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا عدالتوں سے، تو بائیکاٹ اور احتجاج کو مسترد کیا تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ بھائی یہ عدلیہ کی آزادی پر قدغن ہے، ججز کو، سپریم کورٹ کو، سپریم جوڈیشل کمیشن کو کام سے روکنا یہ عدلیہ کی آزادی پر قدغن ہے، لہٰذا عدلیہ کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے، عدلیہ میں مداخلت نہ کی جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آئین کا حصہ بن چکی ہے، اس کو پی ٹی آئی کے وکلاء نہیں مان رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی چیلنج کر رکھا ہے سپریم کو 26ویں آئینی ترمیم کو، جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں آتا
تب تک ان ججز کی موجودہ جو آج 6 ججز کی منظوری دی گئی ان کی تقرری نہ کی جائے اور ان کو ہولڈ کیا جائے، اور پشاور ہائی کورٹ میں جو 3 صوبوں سے جو ججز لائے گئے، ٹرانسفر کیے گئے، ان کا معاملہ بھی التوا میں ڈالا جائے۔ یہ ڈیمانڈ تھی پی ٹی آئی کے وکلاء کی، کیونکہ پی ٹی آئی کے وکلاء 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مان رہے۔ یہ جو ججز کی تعیناتی ہو رہی ہے، آج جو فیصلے ہوئے ہیں، سپریم جوڈیشل کمیشن بھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنا ہے، جو نئی باڈی جو بنی، نیا اسٹرکچر جو بنا وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنا، تبھی یہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر اس کے ممبر بنے ہیں۔ فاروق ایچ نائک سپریم جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، اسی لیے سپریم کورٹ میں وکلاء پولیس نے ان کو خصوصی طور پر جانے دیا۔ پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کمیشن کے، کوئی کیس تو نہیں لڑنے جا رہے تھے۔ آج مختلف جو مقدمات تھے وہ بھی ملتوی کر دیے گئے تھے۔ جو سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کرنے کی حوالے سے جو ٹرائل چل رہا ہے، سماعت چل رہی ہے، وہ بھی مؤخر کر دی گئی تھی۔ تو آج یعنی سپریم کورٹ کے باہر ہلہ گلا تھا وکلاء کا جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں، باقی تنظیمیں ان سے لا تعلق تھیں، بار ایسوسیشنز بڑی جو ہیں 5، اور ان کا یہ موقف تھا کہ بھئی یہ احتجاج کا جو کال دینے کا حق ہے، فیصلہ ہے، وہ کرنا ہوتا ہے منتخب نمائندوں نے۔ بار ایسوسیشنز جو ہیں ان میں بیٹھے ہوئے لوگ منتخب نمائندے ہیں، بار ایسوسیشنز منتخب ہیں، تو وہ جب تک فیصلہ نہیں کرتے تب تک اس احتجاج کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سپریم جوڈیشل کون کون سے ججز ہیں؟ اچھا، سپریم جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ کے لیے 6 ججز کے ناموں کی منظوری دی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق بھی ان میں شامل ہیں۔ سپریم کورٹ میں 6 ججز کی تقرری کی منظوری میں، اچھا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے علاوہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہاشم خان کاکڑ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنور، اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے 7 ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اچھا، 8 ناموں پر غور کیا گیا تھا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے زیر صدارت اجلاس میں جوڈیشل کمیشن نے 6 ججز کی سپریم کورٹ میں تقرری کی منظوری کثرت رائے سے دی ہے۔ اچھا، اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا میں نے بتایا، اور جسٹس منیب اختر کا انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر نے کمیشن کے کارروائی روکنے کا موقف اپنایا تھا۔ منصور علی شاہ نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کو کارروائی روکنے کے لیے، اور منیب اختر نے منصور علی شاہ صاحب کے موقف کی تائید کی۔ اسی طرح بیرسٹر علی ظفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کی سیناٹی کا معاملہ طے ہونے تک اجلاس مؤخر کرنے کا موقف اختیار کیا تھا، خط لکھا تھا چیف جسٹس کو، اور پھر بیرسٹر گوہر نے اس کی تائید کی تھی بیرسٹر علی ظفر کے موقف کی، اس لیے وہ بھی نکل آئے تھے۔ انہوں نے پھر اچھا ان کو روکنے کی بھی کوشش کی جسٹس جمال خان مندوکیل نے بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کو، اور ان کو کہا کہ جی اجلاس چھوڑ کے نہ جائیں، بیٹھے رہیں، آپ آزاد ارکان ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اجلاس چھوڑ کر باہر نکل آئے، اور انہوں نے پھر میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 8 ججز کا فیصلہ ہونا تھا۔ تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں دائر کی ہیں جو زیر التوا ہیں۔ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک جوڈیشل کمیشن مؤخر ہونا چاہیے تھا۔ 8 نئے ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی پہ، اچھا 8 ججز کی تقرری کے لیے 25 ناموں پر غور کیا گیا، اور 5 سینئر ترین ججز کے ناموں پر بھی اجلاس میں غور کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر، اچھا جی، اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جی جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر نے خط میں کمیشن نے اجلاس مؤخر کرنے کا کہا تھا، اجلاس مؤخر نہیں ہوا، جس کے باعث ہم نے اجلاس سے بائیکاٹ کیا، شرکت نہیں کی۔
جوڈیشل کمیشن اچھا اس کے علاوہ بیرسٹر علی ظفر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے یہ کہا تھا کہ جب تک سیناٹی کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک اجلاس مؤخر ہونا چاہیے تھا، لیکن مؤخر نہیں کیا گیا۔ سیناٹی کا مسئلہ بھی ابھی تک التوا ہے لیکن ہماری نہیں مانی گئی اور ہم نے اس لیے بائیکاٹ کیا۔ تو یہ ہے اپڈیٹ سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔